بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہ فرعون جو دعویٰ کیا کرتا تھا میں سب سے بڑا خدا ہوں، اللہ نے اس بدبخت کو عبرتناک موت دے کر اس کو غرق کر کے یہ ثابت کر دیا کہ سب سے بڑا خدا کون ہے۔ پیارے دوستو، ویسے تو مصر کی تاریخ میں بہت سارے بادشاہ گزرے، لیکن جس فرعون کا ذکر اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے، یہ ایک ایسا بدبخت فرعون تھا جو خود کو خدا کہلواتا اور اپنی پوجا کروایا کرتا، اور جو لوگ اس کو خدا ماننے سے انکار کرتے ان پر ظلم و ستم کرتا کہ جب اللہ نے اس کو ہلاک کیا تو پوری دنیا کے لیے عبرت کا نشان بنایا، تو اس وقت اس کی لاش کو نہ تو پانی نے قبول کیا اور نہ ہی زمین نے قبول کیا، بلکہ اس کی لاش روئے زمین پر قیامت تک یوں ہی جلتی اور سڑتی رہے گی اور پوری دنیا کے ہر ایک انسان کے لیے عبرت کا نشان بنی رہے گی۔ پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ فرعون کی شادی کیسے ہوئی اور فرعون نے زبردستی کس طرح مصر کی سب سے حسین و جمیل عورت سے شادی کی اور کس طرح فرعون نے اپنی طاقت پر مصر کی سب سے خوبصورت عورت کو اپنی بیوی بنایا، فرعون میں سے کتنی اولادیں پیدا ہوئی اور کائنات کے سب سے بڑے کافر فرعون کی بیوی کو اللہ تعالیٰ نے کس طرح ایمان کی دولت نصیب فرمائی اور کس طرح فرعون کی بیوی ایک کافر کی بیوی ہونے کے باوجود اللہ کی پاک ذات اور اس کی وحدانیت پر ایمان لے کر آئی، اور وہ کون سا ایسا کام تھا جو فرعون کی بیوی نے کیا جس کی وجہ سے اللہ نے فرعون کی بیوی کو یہ انعام عطا فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ فرعون کی بیوی کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواجی مطہرات میں شامل فرمائے گا۔ آپ سے گزارش ہے کہ ہماری اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ فرعون جب مصر کا بادشاہ بنا تو مصر کا بادشاہ بنتے ہی اس نے اپنی خواہشات کو پورا کرنا شروع کر دیا۔ فرعون نے مصر کے اندر خدائیت کا دعویٰ کر دیا اور تمام لوگوں کو اپنی پوجا کرنے کا حکم دیا، اور جو لوگ اس کو اپنا خدا مانتے یہ ان کے ساتھ پیار اور محبت کے ساتھ پیش آتا، اور جو لوگ اس کو خدا ماننے سے انکار کرتے ان پر ظلم و ستم کرتا۔ فرعون نے جب شادی کرنے کا ارادہ کیا تو اس نے مصر کی سب سے خوبصورت عورت کا انتخاب کیا۔ فرعون نے ریان بن ولید کی پوتی حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نکاح کا پیغام پہنچایا۔ ریان بن ولید وہ بادشاہ تھا جو حضرت یوسف علیہ السلام کے دور میں مصر کا بادشاہ ہوا کرتا تھا۔ ریان بن ولید بادشاہ حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے میں حضرت یوسف علیہ السلام پر ایمان لا چکا تھا۔ فرعون جو کہ ایک ظالم بادشاہ تھا اور یہ مسلمانوں پر ظلم و ستم کیا کرتا تھا، جب فرعون نے حضرت آسیہ کو نکاح کا پیغام پہنچایا تو یہ پیغام حضرت آسیہ کے والدین کو ناگوار گزرا۔ حضرت آسیہ کے ماں باپ اس رشتے سے راضی نہ تھے اور وہ فرعون کے ساتھ اپنی بیٹی کی شادی نہیں کرانا چاہتے تھے، لیکن فرعون جو کہ مصر کا بادشاہ تھا لیکن اس نے حضرت آسیہ کے ساتھ زبردستی شادی کر لی اور حضرت آسیہ کو یہ دھمکی دی کہ اگر تو نے فرعون کے ساتھ شادی نہ کی تو وہ ان کے والدین کو قتل کر دے گا۔ اسی طرح فرعون نے اپنی طاقت پر حضرت آسیہ سے شادی تو کر لی، لیکن شادی کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت آسیہ کو فرعون سے محفوظ رکھا اور فرعون ساری عمر حضرت آسیہ پر قادر نہ ہو سکا۔ روایت میں آتا ہے کہ جب شادی کی پہلی رات فرعون اپنی بیوی کے پاس گیا، اپنے کمرے میں داخل ہوا تو اللہ تعالیٰ نے فرعون پر نیند کا ایک ایسا غلبہ ڈالا کہ وہ ساری رات سوتا رہا۔ فرعون شادی کی پہلی رات نامرد ہو گیا تھا، جس کی وجہ سے فرعون ساری عمر حضرت آسیہ پر قادر نہ ہو سکا، اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اس پاک دامن خاتون کو فرعون سے محفوظ رکھا۔ فرعون کو شادی کے بعد ایک ایسی بیماری لاحق ہو گئی تھی جس کی وجہ سے طبیبوں نے فرعون کو صحبت کرنے سے منع کر دیا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ فرعون ساری عمر حضرت آسیہ کے ساتھ صحبت نہ کر سکا۔ حضرت آسیہ ایک پاک دامن اور نیک خاتون تھی۔
پیارے دوستو، اب بات کرتے ہیں فرعون کی کتنی اولادیں تھیں، اور جب فرعون نامرد ہو چکا تھا تو فرعون کی اولاد کیسے پیدا ہوئی۔ فرعون کی ایک بیٹی کا ذکر ملتا ہے، لیکن مفسرین اس بارے میں تحریر فرماتے ہیں کہ یہ بیٹی فرعون کی اپنی بیٹی نہیں تھی، بلکہ اس لڑکی کو فرعون نے کسی سے لے کر پالا تھا، کیونکہ اللہ نے حضرت آسیہ کو فرعون سے محفوظ رکھا تھا۔ فرعون جو خود خدائی کا دعوے دار تھا، لیکن اس کے باوجود اللہ نے اس کی بیوی کو ایمان کی دولت کیوں عطا فرمائی، اور فرعون کی بیوی کو اللہ نے ایمان کے ساتھ ساتھ جنت اور جنت کے ساتھ ساتھ اپنے پیارے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ بننے کا شرف کیوں عطا فرمایا، اس کے بارے میں ارشاد کرتے ہیں۔ ایک رات فرعون نے خواب دیکھا کہ اس کا محل نابود ہو گیا ہے۔ خوف اور دہشت کی وجہ سے فرعون کا سارا جسم لرزنے لگا۔ فرعون نے اپنے دربار کے اندر تمام نجومیوں کو اکٹھا کیا، ان کے سامنے اپنے خواب کو رکھا اور اس کی تعبیر معلوم کرنے کا کہا، تو نجومیوں نے فرعون کے خواب کی یہ تعبیر بتائی کہ بنی اسرائیل کے اندر ایک ایسا بچہ پیدا ہوگا جو تمہاری سلطنت کو تباہ برباد کر دے گا اور تمہاری سلطنت کو ختم کر دے گا۔ فرعون نے جیسے ہی یہ تعبیر سنی تو فرعون غضبناک ہو گیا۔ اس نے مصر کے اندر یہ حکم جاری کر دیا کہ بنی اسرائیل کے اندر جو بھی بچہ پیدا ہو اس کو قتل کر دیا جائے۔ اس قتل و غارت کے دوران اللہ نے اپنی شان کی جلوہ گری دکھائی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لے آئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے قتل و غارت کے خواب سے حضرت موسیٰ کو ایک صندوق کے اندر ڈالا اور اس صندوق کو اللہ تعالیٰ پر توکل کرتے ہوئے دریا کے اندر ڈال دیا۔ اس دریا میں سے ایک نہر فرعون کے محل کے قریب سے گزرتی تھی۔ وہ صندوق اس نہر میں سے ہوتا ہوا فرعون کے محل کے قریب آ کر رک گیا۔ فرعون نے جب اس صندوق کو دیکھا تو اس نے اپنے ہمواریوں کو یہ حکم دیا کہ اس صندوق کو میرے پاس لایا جائے اور اس کو لا کر کھولا جائے اور دیکھا جائے کہ اس صندوق کے اندر کیا ہے۔ فرعون کی بیوی اس وقت اپنی کنیزوں کے ساتھ وہاں پر موجود تھی، اور جب اس صندوق کو کھولا گیا تو اس میں سے ایک نہایت حسین و جمیل خوبصورت بچہ موجود تھا۔ جب فرعون کی بیوی نے اس صندوق کو کھولا، اس صندوق میں موجود بچے کے چہرے پر ایسا نور تھا، اس نور کو دیکھتے ہی فرعون کی بیوی نے اسے اپنا بیٹا بنا لیا، اور فرعون کی بیوی فرعون سے کہنے لگی کہ یہ بچہ تیرے اور میرے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اسے قتل مت کرنا۔ حدیث میں آتا ہے اگر فرعون اپنی بیوی کی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہ کہہ دیتا کہ یہ بچہ میرے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، تو اللہ تعالیٰ ضرور فرعون کو ایمان کی دولت عطا فرماتا اور وہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان لے آتا، لیکن فرعون بدبخت تھا۔ فرعون نے اس بات کا اقرار ہی نہیں کیا۔ حضرت آسیہ شادی کے پہلے ہی دن سے فرعون کے ظلم و ستم کے خلاف تھی، اور جب فرعون کا ظلم و ستم حد سے بڑھ گیا، اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو محبوس فرمایا، اور جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ فرعون کے جادوگروں سے ہوا، اس وقت فرعون کی بیوی حضرت آسیہ حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ عظیم شان و معجزات دیکھ کر اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان لے آئی۔ حضرت آسیہ نے اپنے ایمان کے بارے میں کسی کو کچھ نہ بتایا اور کافی دنوں تک اپنے ایمان کو فرعون سے چھپائے رکھا، لیکن جب فرعون نے خدائی کا دعویٰ کیا اور خود کو خدا کہلوانے لگا اور ان لوگوں سے اپنی پوجا کروانے لگا، تو یہ بات حضرت آسیہ کے ایمان کو بالکل ہی گوارا نہ تھی۔ اور اسی طرح بنی اسرائیل کا جو بھی شخص فرعون کو اپنا خدا ماننے سے انکار کرتا اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان لایا، تو فرعون اس شخص پر طرح طرح کے ظلم و ستم کرتا، ان کو قتل کر دیتا۔ ایک مرتبہ فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے والے ایک شخص کو، جس شخص کو قرآن پاک میں مومن آل فرعون کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، اس شخص کو بڑی بے دردی کے ساتھ فرعون نے قتل کر دیا۔ فرعون نے اپنے ظلم کی انتہا یہاں تک کر دی کہ حضرت آسیہ کے دونوں پاؤں اور دونوں ہاتھوں کے اندر لوہے کی کلیوں کو
ٹھوک دیا، یہاں تک کہ حضرت آسیہ ہل نہ ہو سکی تھی، اور اس کے بعد حضرت آسیہ کے سینے پر ایک بھاری پتھر رکھ دیا اور اس کو گرم ریت پر لٹا دیا گیا۔ حضرت آسیہ کا پانی بند کر دیا گیا۔ اسی طرح فرعون نے اپنی بیوی حضرت آسیہ پر اپنے ظلم کی انتہا کر دی، لیکن ان تمام تر مظالم کے باوجود حضرت آسیہ کا ایمان ذرہ برابر بھی کمزور نہ ہوا، بلکہ ان کا ایمان مزید بڑھتا گیا۔ حضرت آسیہ اپنے ایمان پر ثابت قدم رہی۔ فرعون نے اپنی بیوی حضرت آسیہ پر اس قدر دردناک طریقے سے ظلم و ستم کیا، حضرت آسیہ کے جسم کی کھال تک اتار دی، حضرت آسیہ کے اوپر ایک بھاری پتھر گرا دیا، جس کی وجہ سے حضرت آسیہ شہید ہو گئی۔ حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے اس ایمان اور اس محبت اس قدر خوش ہوا، اللہ تعالیٰ حضرت آسیہ کو یہ انعام عطا فرمایا۔ حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اللہ تعالیٰ کے سب سے پیارے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جنت کے اندر بیوی ہوگی۔